آئے کہانی سنتے ہیں ہم بہنیں۔ ریحانہ اور شبانہ دو بہنیں تھیں، مگر ان دونوں میں قدر مشترک کوئی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، نہ صرف شکل صورت میں بلکہ عادت و اطوار میں بھی۔ ہونا تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ دونوں بہنوں کی آپس میں خوب بنتی اور دونوں مل جل کر یگانت سے زیست کے شب و روز بسر کرتی، مگر ان دونوں کی آپس میں آئے دن کی چپکلش سے زہرا بیگم بڑی بری طرح پریشان تھیں۔ انہوں نے ہر ممکن سعی کی کہ دونوں بہنیں آپس میں محبت اور سلوک سے رہیں، مگر تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہاں دونوں ہی اس کوشش میں ماں کا ساتھ دینے کی روادار نہیں تھیں۔ بالآخر زہرا بیگم نے یہ معاملہ خدا کے سپرد کر ڈالا۔ جب بھی کوئی محلے کی خاتون آتی، ریحانہ اور شبانہ کی آپس میں بحث و تکرار دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ توبہ ہے، یہ دونوں تو ایسی ہیں جیسے ان کا خون کا ہی نہیں بلکہ کوئی دشمنی و عداوت کا رشتہ ہو۔ پھر کہنا یوں ہوا کہ محلے میں ان کی چپکلش کی ہوا گھوم گئی۔ کوئی بھی ان دونوں کو اپنی بہو بنانے پر آمادہ نہیں تھا۔ پھر یہ بات گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی، خاندان بھر میں چیخ موگیاں ہونے لگیں۔ بالآخر زہرا اور امتیاز صاحب نے یہ گھر بیچ باچ کر نئی جگہ پر بسیرا کر لیا۔ نیت یہی تھی کہ شاید نئی جگہ پر لوگ بچیوں کی لڑائیوں سے ناواقفیت کی بنا پر ان کے لیے رشتہ طلب کر لیں، یوں ان کی دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ دونوں بچیاں اپنے گھر یار بار کی ہو جائیں گی۔ نہ صرف یہ عملی قدم اٹھایا گیا بلکہ رشتے کروانے والی آنٹی بھی ڈھونڈی نکالی گئی۔ یوں نئی مہم شروع ہو گئی۔ کلثوم خالہ رشتے والی نئے رشتے لاتی، گھر مدعو ہوتے، بھانت بھانت کے لوگ آتے، گھر کی آرائش اور ذبائش سے متاثر ہوتے۔ ریحانہ بڑی اور شبانہ چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ رشتے ناتے ایک دن میں نہیں طے ہوتے، اس پر وقت لگتا ہے۔ ایک محض بات چیت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد آخرکار رشتہ پکا ہو گیا۔ ریحانہ مطمئن تھی، خود شبانہ بھی خوش تھی۔ ریحانہ کی شادی کے بعد وہ کھل کر کھلی فضا میں سانس لے سکے گی۔ ہر وقت کی چک چک ختم ہو جانے والی تھی۔ ریحانہ کی ساس نے ایک دن شادی کے لیے کپڑے وغیرہ کے سائز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بغیر اطلاع کے ہی جانا مناسب جانا۔ ان کا سوچنا تھا کہ ذرا ایک دم جا کر گھر کے حالات کا بھی تو اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ گھر آئیں تو گھر کا من گھیرا نظر آ گیا۔ وہ سیدھا اندر جاتی چلی گئی۔ بھلا ان کی اس حرکت پر کون معترض ہو سکتا تھا؟ وہ تو ٹھیری لڑکے والی۔ جو ہی ان کی نگاہ لاؤنج پر پڑی تو وہ خوش ہو گئی۔ جیسے انہوں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، ہر شے طریقے سے ٹھکانے پر پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی تھی، تبھی بچوں کی تلاش میں وہ آگے بڑھی۔ جب انہوں نے ریحانہ کی چیختی ہوئی آواز سنی تھی، تم سے جان چھوٹ جائے گی میری، بہت جلد تمہاری منحوس صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی، ریحانہ غصیلے انداز میں چلا رہی تھی۔ تمہارا منہ دیکھ کر کون سا میں خوش ہوں، آج اور بھی دفعہ ہو جاؤ، شبانہ دو بدو بولی تھی۔ جب دونوں کی نظر سامنے دروازے کی اور سے حیرت سے آنکھیں بھرتی ریحانہ کی ساس پر پڑی، وہ دونوں دم بک ہو رہ گئیں۔ پھر ان کی اسرار اور ساس کے پیچھے بھاگنے پر بھی کام نہ آیا اور ایسا گئی کہ پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ زہرا بیگم کو معلوم ہوا تو وہ دونوں پر سخت خفا ہوئیں۔ وہ اکثر سوچتی تھیں کہ ان کی تربیت میں نہ جانے کیا کمی رہ گئی تھی۔ ان کی یہ دن دیکھنا پڑا، بے حد افسردہ سی رہنے لگی تھی۔ جب اچانک ایک معمر خاتون کی آمد ہوئی، انہوں نے اپنے دو بیٹوں کے لیے جو جڑواں تھے ان کی دونوں بیٹیوں ریحانہ اور شبانہ کو پسند کر لیا۔
चट मंगनी और परबिया के मसादिक सारे मामला एकदम से ही तय हो गए। ज़हरा बेगम घबराई सी थी। यहाँ तो इनका ये हाल था कि अब अगले घर जाकर न जाने क्या गुल खिलाने वाली थी। वो गहरी सोच में थी। फिर दुआओं के सार में वो दोनों बहनें रुखसत हो गई। ज़हरा बेगम उठते बैठती इन दोनों की खुशियों में बसने की दुआएं मांगा करती। एक शाम ज़हरा और इम्तियाज़ साहब को दो बेटों के ससुराल की जाने से खाने पर मदऊ किया गया। ऐसा नाजुक मामला था कि रिश्तेदारी की नज़ाकत के तहत इन दोनों को ही जानना पड़ा। डरते डरते वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैं ज़रा बच्चियों से मिल रहा हूँ, ज़हरा बेगम ने इनकी मुश्तरका सास से अंदलिया कहा। इनका इरादा था कि आज के दिन कोई तमाशा नहीं हो, सारा ख़ानदान इकट्ठा होगा, क्योंकि इनकी ननद बाहर से आ रही थी। अब बेटी वो खुद आती ही होंगी। फिर भी किचन इस जानिब है। दोनों हर वक्त ऐसी मिलकर शीरो शिकन होकर रहती थी। मिसाली हैं मेरी बहुएं। सास की बात पर माँ बाप ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। ज़हरा बेगम खामोशी से किचन में चली गई, जहाँ दोनों बहनें नत नए पकवान तैयार कर रही थीं। चलो मेरी बहन, ये मीठा भी तैयार कर देती हूँ, तुम थक गई होगी, इतना खाना बना कर रह आना थी। नहीं तुम रहने दो, मैं ये बना लेती हूँ, तुमने तो सारा घर साफ किया है या संवारा है, आखिर हम बहनें हैं, मिलकर काम करते हैं। लहजे में मोहब्बत क्या मज़ीद थी और ज़हरा बेगम समझ गई कि ये जो सबक माँ ना सिखा सकी वो वाकई ससुराल ने सिखा दिया था।